مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اور کپڑوں سے تو جج کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ کیسے کسی کے کریکٹر یا پرسنالٹی کو جج کر سکتے ہیں کہ میں بولڈ کپڑے پہنتی ہوں تو میں بہت ہی بولڈ لڑکی ہوں گی اور میں بہت چل اور کول, مطلب مجھے کسی چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن میں تو بہت اولڈ اسکول ہوں, مجھے بہت سی چیزوں سے بہت پرابلم ہے. تو پرسنالٹی ہم نہیں جج کر سکتے سوشل میڈیا اور کپڑوں سے. کہ جو ہماری آڈینس ہے وہ تو ایکٹریسز کو بالکل بھی ماڈرن دیکھ ہی نہیں سکتے, ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے ان کے اندر. تو ابھی بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا انسٹاگرام جو ہے وہ بہت ماڈرن ہے. ماڈرن بڑا آپ نے کنزرویٹو ورڈ یوز کیا, لوگ تو کہتے ہیں بڑا بولڈ ہے. بولڈ ہے, پر مجھے لگتا ہے کہ نارمل ہے. بہت سی چیزیں کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی کہ وہ کتنا کتا ہے. ہر چیز لڑکوں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. تو بلال سے کبھی ملاقات ہوئی؟ نہیں ویسے نہیں, مذاق کروں, میں ٹائم دیکھ رہا. ایجوکیٹڈ, ویل مینرڈ اور لائل, کیئرنگ, ریسپانسبل, مینٹلی اسٹیبل. Would you like extra large fries with that? السلام علیکم خواتین و حضرات and welcome to yet another episode of Excuse Me with me. And بھائی جان, ایک ٹائم تھا کہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار تمہارا ماڈلنگ والا فیس ہے, ذرا ماڈلنگ میں ٹرائی کرو. ٹرائی کی, بے عزت ہو گیا, کیونکہ مجھے ریئلائز ہو کہ میرے جو آج کے گیسٹ ہیں اس طرح تو میرے فیچرز ہیں نہیں, اس طرح کا میری ہائٹ بھی نہیں ہے, نہ ہی میرا فیس ہے. لیکن ماشاء اللہ جب ان کا میں نے کریئر دیکھا تو بھائی بیوٹی پیجنٹس ہو جائیں, ریمپ ہو جائے, فیشن ہو جائے, کیٹلاگز ہو جائیں, آئی تھنک ایڈ کیمپینز ہو جائیں, ڈراما ہو جائے, شی از ڈن ایوری تھنگ. ہیں پنجاب سے, رہتی ہے اب یہ کراچی میں. سوشل میڈیا پہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کہیں گے او لا لا. ٹریولنگ اتنی کرتی ہیں کہ ایلون مسک بھی کہتا ہے بھائی جان آپ کے فلائنگ مائلز کتنے ہیں. پلیز ویلکم دا ویری بیوٹیفل روما مائیکل. السلام علیکم روما, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. گڈ. کالا جوڑا پا ساڑی فرمائش تھے ہیں آپ نے. بلیک از یور فیوریٹ کلر؟ یس, ون آف مائی فیوریٹ کلر. ہاں ہوتا ہے, بلیک از ایوری بڈی. آئی تھنک میکس یو لک سلمر. میں تو اس لیے پہنتا ہوں. مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لیے پھر میں نے بلیک چوز کر لیا. ہاں ایسے یہ بھی ہے. اچھا, آئی تھاٹ کہ مے بی یو گونا بی لائک سم تھنگ ٹوڈے, شبینگ اور بٹ یو لائک ٹو کیپ اے لو پروفائل, مطلب یا ہمیشہ وہ ایک, کیونکہ میں نے آپ کے انسٹاگرام دیکھا ہے نا دیٹ یو ڈو ایکسیسو ٹریولنگ. یس, آئی لو ٹریولنگ. وہ تو سر ہے. اس کے علاوہ کیونکہ میں نے انٹرنیشنل شوز اور شوٹس وغیرہ بھی کافی کیے ہیں, تو آدھے سے زیادہ ٹرپس جو میرے ہوتے ہیں وہ کام کے ہوتے ہیں. اوکے. more or less what is your favorite destination? I cannot decide. مجھے لگتا ہے ہر کنٹری کی ڈفرینٹ کچھ چیزیں اچھی ہیں اور مجھے ہر دفعہ ڈفرینٹ جگہ جانا پسند ہے, ڈفرینٹ جگہ ایکسپلور کرنا پسند ہے. اچھا, I think I recently discovered کہ I love Turkey. مطلب میں جب بھی استنبول ہوتا نا, ریئلی لائک, ایک تو وہ جو وائب وہاں کی ہے, کھانا شانا, شور شرابہ, اور اوپر سے وہاں ہماری طرح کے شاطر لوگ بھی ہیں پاکستانی, اور آپ کو لگا اسکیم ہو گیا تھا نال. I really love Istanbul. I think it's really good. So you don't have a favorite destination? Bali. Oh, Bali کانوں والی ہے بولی. Indonesia. Indonesia. اچھا جی, born and bred in Lahore? نہیں, I was born in Sargodha. Okay. اور اس کے بعد ہم لاہور آ گئے تھے. I was 5 or 6 years ago when we moved to Lahore. Okay. And you're like 4 sisters and 2 brothers. تو big family ماشاءاللہ. Very nice. تو میں اگر کہوں کہ وہ فیشن والا پہلا کرنٹ کب فیل ہوا, کس عمر میں کہ ہو؟ بچپن سے, اسکول سے. ایک تو مجھے سب کہتے تھے کہ تم ماڈل لگتی ہو, تم چلتی بھی ایسے, تو تمہیں ماڈلنگ میں جانا چاہیے. اور میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں یہ فیلڈ تو اچھی نہیں ہوتی, ایسا ہی سنا ہے, پاپا نے بھی کہا نہیں جانا. تو مجھے شوق تھا, اور پر میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اس فیلڈ میں آ جاؤں گی. ایک این جی او میں انٹرنشپ کری تھی, فیسز پاکستان میں. وہاں پہ ایک میگزین کے سی ای او تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ماڈلنگ کرتی ہیں. میں نے بولا نہیں. تو انہوں نے کہا آپ لگتی ہیں ماڈلس کی طرح, تو اگر آپ نے شوٹ کرنا ہے تو آپ ہمارے میگزین کے لیے شوٹ کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں اپنی ماما کے ساتھ فرسٹ ٹائم گئی تھی. وہ میری لائف کا فرسٹ شوٹ تھا 2014 میں. 2014. اوکے فائن. تو واز اٹ, مطلب obviously بات ابھی آپ نے کہا نا کہ جی مطلب پاپا نے کہا کہ نہیں, اور یہ سارے فیملی کی سپورٹ کس ٹائم پہ آئی؟ کیونکہ
فیشن انڈسٹری کو لوگ ذرا دوسری نظر سے دیکھتے ہیں کہ اچھا جی اس میں تو آپ کو ٹریولنگ بہت ہے, آپ کے شوٹس وغیرہ کرنے اور یہ سارے کچھ. واز اٹ ڈیفیکلٹ فار یور فیملی ٹو ایکسیپٹ دس؟ نہیں, میری موم اور بہنیں وغیرہ تو سب شروع سے چل ہیں, پاپا بھی بہت چل تھے, اور ان کو لوگوں نے کہہ کے تھوڑا نیگیٹو کیا تھا, وہ مجھے کہتے تھے نہیں کرنا, لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اکیلے نہیں جانا. تو میں نے انہیں کنونس کر لیا تھا, اور شروع میں وہ میرے ساتھ جاتے تھے یا ماما جاتی تھی, پھر آہستہ 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 کچھ سال کام کرنے کے بعد پھر میں نے اکیلے جانا شروع کیا تھا. اوکے, آر یو مور کمفرٹیبل آن دا ریمپ یا شوٹس والا؟ کیونکہ بہت سی ماڈلس کا ہوتا ہے کہ جی ہم ریمپ ماڈلس ہیں, وی آر مور کمفرٹیبل آن دا ریمپ. I think I'm comfortable with everything. I love ریمپ, اور شوٹس تو بہت ایزی ہیں. ریمپ میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن مجھے ریمپ کرنے کا بہت مزہ آتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری نا ایک آپ نے وہ گولڈن پیریڈ, یا مطلب گولڈن پیریڈ کیا, ایک آپ نے وہ سپر ماڈل فیز دیکھا ہوا ہے جب آپ کے پاس ونی, ارج اور یہ وہ ساری ہماری جو پراپر سپر ماڈلز آئی تھیں. ناؤ ایوری بڈی از اے ماڈل. مسئلہ یہ ہو گیا اب نا, سوشل میڈیا سے ہر کوئی ماڈل ہے. ہاں. تو ڈو یو تھنک ایک وہ کرائٹیریا ہے ماڈلنگ کا, یا وہی ہوتا ہے کہ بھائی؟ مجھے لگتا ہے وہ کرائٹیریا نہیں ہے, کیونکہ ماڈلس تو ہمیشہ سے ٹال اور سلم اور فوٹوجینک ہونی چاہیے, لیکن اب تو کافی شارٹ ہائٹڈ لڑکیاں اور تھوڑی بلکی بھی سب ماڈلنگ کر رہی ہیں, تو اب تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ماڈلنگ کا پاکستان میں. آئی تھنک بس اب وہ فالوورز کی طرف زیادہ آگے کہ اچھے اس کے فالوورز ہیں, لے آئیں جی. ریسنٹلی بھائی آپ بیوٹی پیجنٹس میں بھی گئی ہیں, 2 آپ بیوٹی پیجنٹس کے اندر گئی ہیں. کتنی سپورٹ تھی ہماری طرف سے؟ سچ بتاؤں یا پاکستان بالکل بھی سپورٹ نہیں تھی, 0 سپورٹ. یہ آپ کی ویژن ہے. ارشد بھی گیا تھا بیچارہ. اچھا تو کیا ہوا تھا پھر وہاں جا کے؟ کیا ہوا تھا, کافی ڈفیکلٹیز فیس کرنا پڑی مجھے, کیونکہ میں اکیلی یہاں سے انڈیپینڈنٹ سب کچھ خود کر کے جا رہی تھی, وارڈروب وغیرہ اور ٹریولنگ, اور وہاں پہ جتنی بھی کنٹیسٹنٹ ہیں ان کی پوری ٹیمس تھی, ان کی کنٹری کی سپورٹ ہے, وہاں سے ان کو ووٹنگ, ان کو اسپانسر سب کچھ مل رہا تھا, اور یہاں سے تو کچھ بھی نہیں تھا, تو کافی ڈیفیکلٹ تھا, لیکن اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرئنس. I'm sure یار, مطلب you're competing with international models, لائم لائٹ, اور بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو پیجنٹس ہوتے ہیں آپ کو آپ کے کریئر میں ہیلپ کرتے ہیں, اسپیشلی پاکستان میں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ پاکستان میں تو کانسیپٹ نہیں ہے نا پیجنٹ کا, اور کبھی لڑکیاں گئی بھی نہیں, تو اس طرح سے ہیلپ نہیں کرتے ہیں. لیکن جیسے میں اور ایریکا گئے اور ہم اس کے بعد کافی زیادہ وائرل ہوئے, تو پھر آپ کو کام ملنا, اس سے کافی کام ملتا ہے. تو بٹ ایریکا نے اتنی ایکٹنگ نہیں کی, آپ نے تو ایکٹنگ میں آ گئے ہو آپ, اینڈ آل دیٹ. آئی تھنک ایکٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ چیز ہیلپ کرتی ہے, مگر ماڈلنگ کریئر میں میرا نہیں خیال کہ کوئی نئی چیز یہ چیز لے آئے گی آپ کے لیے. نہیں, مجھے بھی نہیں ایسا لگتا, اور مجھے لگتا ہے ایکٹنگ میں بھی یہ چیز ہیلپ نہیں کرتی, کیونکہ جو ہماری آڈینس ہے وہ تو ایکٹریسز کو بالکل بھی ماڈرن دیکھ ہی نہیں سکتے, ایکسیپٹینس ہی نہیں ہے ان کے اندر. تو ابھی بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا انسٹاگرام جو ہے وہ بہت ماڈرن ہے, اگر آپ کو ایکٹنگ میں کام کرنا ہے تو آپ کو ماڈرن, بڑا آپ نے کنزرویٹو ورڈ یوز کیا, لوگ تو کہتے ہیں بڑا بولڈ ہے. پر مجھے لگتا ہے کہ نارمل ہے, میرے لیے وہ نارمل ہے, کیونکہ میں بہت ٹریول کرتی ہوں, اور باہر کے سوشل میڈیا, باہر کی جتنی انٹرنیشنل ماڈلز ہیں ان کا انسٹاگرام اگر آپ دیکھیں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن مگر پھر وہ ٹرولنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے نا ساتھ ساتھ. اب دیکھیں دیر آر سرٹن لمیٹیشنز ہم پاکستان کے اندر ہوتے ہیں, تو ایک ہم لوگ اگلے کی اسٹاکنگز میں ہوتی ہیں تو ہم لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یو ڈن سم شوٹس اینڈ آل دیٹ, انٹرنیشنل بھی آپ نے کیے ہوئے ہیں, لوکل بھی آپ نے کیے ہوئے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ وہ چیزیں انسٹاگرام پہ لگانا آپ کو, جب اس کی بیک ٹرولنگ آتی ہے اور وہ پھر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی چیزیں؟ کرتی ہیں. ابھی تو میں بہت سوچ سمجھ کے پوسٹنگ کرتی ہوں, پہلے میں کر دیتی تھی, ابھی تو کافی پکچرز ریموو بھی کر دی ہوں. سوچتی ہوں کہ اب ایسی نہیں کپڑے پہننے یا ایسے نہیں لگانا, کیونکہ لوگ پسند نہیں کریں گے, تو کافی سوچتی ہوں میں اس بارے میں. ہاں دیکھیے, آئی انڈرسٹینڈ بینگ اے ماڈل, مگر میں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کی پرائیویٹ ہونی چاہیے, کچھ چیزیں آپ کی, یا آپ کہہ لیں کہ ہر چیز کی ایکسیس اس طرح نہیں ہونی چاہیے, پھر وہی چیز آپ کے اگینسٹ بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. That's true. Where do you draw the line کہ اچھا یہ میرا کام ہے, یہ میری پرسنل لائف ہے؟ کام کو میں کام کی طرح لیتی ہوں, جب میں کام پہ بھی ہوں تو میں زیادہ مطلب فرینک نہیں ہوتی, اور پرسنل لائف اور یہ بہت کم. پرسنل لائف میری بالکل سیپریٹ ہے, سوشل میڈیا پہ میری ہر چیز نہیں ہوتی ہے,
کہ میں کیا کر رہی ہوں, ابھی میں کہاں ہوں, میں کھانا کھا رہی ہوں, میں کس کے ساتھ ہوں, کون میرے دوست ہیں. تو میری پرسنل لائف بالکل ڈفرینٹ ہے اور جو پروفیشنل لائف ہے وہ ڈفرینٹ ہے. I recently interviewed Abir and she was saying کہ میں جب کام کر کے گھر آتی ہوں تو گھر میرے لیے بہت سیکریٹ ہے. آئی ڈونٹ انوائٹ فرینڈز اوور. میں وہیں تک مطلب رکھتی ہوں کہ یہ کام والی باؤنڈری نہ ہوتا. ڈو یو ہیو دا سیم مطلب بلیف ان دیٹ کہ بھائی کام تک ہی ہم ٹھیک ہیں, یا دوست یار کے ساتھ؟ مجھے لگتا ہے کہ کام دوست آپ کے بہت کم ہوتے ہیں ویسے بھی, اور پروفیشنلی بھی آپ جن لوگوں سے ملتے ہو, اور اس انڈسٹری میں بھی. تو میں تو ویسے ہی بہت کم اب دوست بناتی ہوں, اور میری بہنیں میری دوست ہیں, بیسٹ فرینڈ ہیں, تو مجھے زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے, تو میں گھر میں ان کے ساتھ. اور اس کے علاوہ کچھ فرینڈس ہیں تو وہی میرے فرینڈس ہیں کچھ سالوں سے. اب نئے لوگ دوست نہیں بنتے ہیں. میں اچھے سے سب سے ملتی ہوں, بات کرتی ہوں, کام کرتی ہوں, گھر چلی جاتی ہوں, بس. ڈو یو تھنک اٹس اوکے ٹو, کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ماڈلنگ کے بعد بہت سی ماڈلز ہوتی ہیں جو ایکٹنگ کی طرف ٹرائی کرتی ہیں. آپ کے مائنڈ میں پہلے سے تھا کہ اچھا میں نے ایونچولی ایکٹنگ کرنی ہے, یا یہ تھا کہ نہیں میں ماڈلنگ از فائن؟ مجھے شروع سے ہی تھا کہ میں نے ایکٹنگ کرنی ہے اور مجھے ایکٹریس بننا ہے. یہ چیز بھائی جان مجھے شروع سے ہی تھا, شروع سے ہی شوق تھا, یا میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. اچھا, ویری گڈ ویری گڈ. مگر ایکٹنگ کلاسز لیں کبھی, کسی سے کوئی سیکھنے کی کوشش کی؟ نہیں, ٹائم کے ساتھ سیکھ رہی ہوں, کلاسز نہیں لی میں نے. ہاں, کیا چیلنج کیا فیس کری؟ بیکاز کیمرے کو فیس کرنا اور لائیو کیمرے کو فیس کرنا. تھنک اسٹارٹ میں تو کافی ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا مجھے, کیونکہ ڈائلاگ ڈیلیوری اور بولنا, جب ماڈلنگ تو بالکل ڈفرینٹ ہے نا, آپ نے شوٹ کرنا ہے, کپڑے چینج کرنے ہیں, پکچرز بنوا کے چلیں گے. ایکٹنگ میں آپ کو ڈائلاگ ڈیلیور کرنا ہے اچھے سے, ایکسپریشنز اور سب چیزیں. تو شروع میں میرے لیے بہت مشکل تھا, میں کنفیوز ہو جاتی تھی. اور اس طرح سے ہمارے یہاں نا, میں یہ بلیو کرتا ہوں, ہمارے یہاں لڑکیوں کی ٹریننگ تو نہیں ہوتی. مطلب میرے نہیں خیال کہ مرد پھر بھی جو ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تھیٹر سے آ رہے ہیں, ایک کام کیا ہوا ہے, لوگوں سے سیکھا ہوا ہے, ٹرین کر کے آ رہے ہیں. آئی تھنک ہارڈلی دیر از اے گرل جس نے پراپرلی کہ جی میں نے ایکٹنگ اسکول سے آ رہی ہوں, میں نے اپنا کرافٹ کو یہ کیا ہے اینڈ آل دیٹ. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ لگا کہ جی پانی میں پھینک دیا, اچھا چلو اب تیرو, وہ نا یو لرن آن دا جاب. تو کرائٹیریا بھی ہوتا ہے, ماشاء اللہ یو آر اے بیوٹیفل وومن, اور آپ کو پتا کہ یار میرا چہرہ ہی ہے جس کی وجہ سے. بٹ ڈو یو فائنڈ دیٹ کہ اچھا پھر لوگ آپ کو اسی لیول پہ ہی صرف دیکھتے ہیں جسٹ ایز اے بیوٹیفل فیس؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اب میں نے یہی اپنی لائف میں ڈیسائیڈ کیا کہ اگر میں کام کر رہی ہوں تو مجھے ایکٹنگ بہت اچھی کرنی ہے, کیونکہ میرا فیس کچھ دیر تک چل سکتا ہے, اس کے بعد مجھے پروجیکٹ نہیں ملیں گے اگر میں ایکٹنگ اچھی نہیں کروں گی. تو میں اپنی ایکٹنگ پہ کام کر رہی ہوں. ہاں, مگر پھر وہ یہ بھی ہوتا ہے نا, کیونکہ آئی تھنک ایک ہمارے پوڈ کاسٹ آئی واز ٹاکنگ ٹو اے گیسٹ اینڈ سیڈ کہ ڈو یو فائنڈ بیوٹی ایز اے کرس, کہ آپ کو لگتا ہے کہ خوبصورتی واقعی, کیونکہ دیکھیں خوبصورت چہرہ تو ہے لیکن واٹس بیونڈ دیٹ تھا, پھر لوگ آپ کو ایک بڑا کیا کہتے ہیں سپرفیشل لیول پہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈو یو فائنڈ دیٹ اریٹیٹنگ ایٹ ٹائمس؟ سم ٹائمس یس. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بات کروں گی اس بات میں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ خوبصورت ہونا اچھی بات ہے, لیکن اس کے کافی بینیفٹس بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. How many times people hit on you? Many times, like every time. Wherever I go, everyone hit on me and I feel uncomfortable. How do you deal with that? اگنور کرتی ہوں, کبھی اریٹیٹ ہوتی ہوں, غصہ آتا ہے, لیکن بول نہیں پاتی ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ لوگ تو آپ کو بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کروا دیتے ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کی فیملی کی خواتین ہیں اور وہ باہر نکل رہی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ایسا بہیو کر رہا ہے تو وہ بھی انکمفرٹیبل ہوں گی اور آپ کو بہت غصہ آئے گا. لیکن اگر آپ وہی حرکت کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کے لیے نارمل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آبویس بات آپ ماڈل ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ ایک آپ کا امیج ہے اینڈ آل دیٹ, پیپل تھنک دیٹ یو آر ایزی؟ یس, دے تھنک آئی ایم ویری ایزی بٹ آئی ایم ناٹ. مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اور کپڑوں سے تو جج کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ کیسے کسی کے کریکٹر یا پرسنالٹی کو جج کر سکتے ہیں کہ میں بولڈ کپڑے پہنتی ہوں تو میں بہت ہی بولڈ لڑکی ہوں گی اور میں بہت چل اور کول, مطلب مجھے کسی چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن میں تو بہت اولڈ اسکول ہوں, مجھے بہت سی چیزوں سے بہت پرابلم ہے. تو پرسنالٹی ہم نہیں جج کر سکتے سوشل میڈیا اور کپڑوں سے. ہاں, مگر یہ پھر سوشل میڈیا کا یہ بھی نقصان ہے نا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. جی ایسے ہی. تو امیج جو آپ پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, ڈو یو تھنک کہ میں وہ امیج جو
مطلب سوشل میڈیا پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اسپیشلی ماڈلس کی. ریئل لائف از مطلب کمپلیٹلی اپوزٹ ٹو دیٹ. ہاؤ ڈو یو پروٹیکٹ یور سیلف فرام دیٹ؟ اب تو میں زیادہ یہی سوچتی ہوں کہ میں جتنا کم لوگوں سے ملوں تو اتنا ٹھیک ہے. میں اپنے گھر پہ رہوں, میں ٹھیک ہوں, میں سیف ہوں. ہاں مطلب ظاہری بات ہے. دیکھیں باہر پبلک پلیسز پہ جانا اور تو میں اوائڈ کرتی ہوں ویسے گیدرنگز وغیرہ چیزیں, زیادہ دوست بنانا بھی, اس لیے میں زیادہ پرسنل گھر پہ رہنا پسند کرتی ہوں. میں ہماری انڈسٹری جو ہے اسپیشلی ٹیلی ویژن اور فلم انڈسٹری, اس کا بھی پلس اینڈ مائنس ہے. ہم لوگ سارے یہاں کام کرنے آئے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو, اور آئی ڈونٹ مائنڈ کہ بھائی اچھا پروجیکٹ ہوا, دوستیاں ہوئیں, ختم ہو گیا, سلام دعا بھی نہیں, ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, دیٹس کمز ود دا پیکیج اینڈ آل. بٹ جتنی بچنگ آپ لوگوں کی انڈسٹری میں آئی ایم سوری ٹو سے, ہم نیڑے بھی نہیں آتے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہم بالکل واقعی صحیح نہیں کہہ نیڑے رہے آتے. I know a lot of designers, I know a lot of models. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری انڈسٹری کے علاوہ بھی اب نارملی بھی جو جتنی بھی انڈسٹریز ہیں یا نارمل لوگ بھی ہیں, سب گاسپ کرتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, پر ہماری انڈسٹری زیادہ بدنام ہے. لیکن نارملی سب کچھ ہو رہا ہے یہی. Yeah, I guess. But وہ لابی بازی اتنی نہیں ہے جتنی آپ لوگوں کی ہے. That I think ایک تو وہ شاید اٹس ٹو ایکسیسیبل کہ وہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہر 24 گھنٹے یا ایک وہ چیز سن رہے ہوتے ہیں, اس چیز کے اندر فرینڈس ڈھونڈنا, مطلب اٹس لائک کہ جی سانپوں کی پوٹلی کے اندر سے ہاتھ ڈال کے میں نے دیکھ لیا چاہیے میرا دوست ہے. بہت مشکل ہے, لیکن فرینڈس بن بھی جاتے ہیں, کچھ اچھے دوست بن جاتے ہیں, لیکن اٹس ویری ریئر. ہر کوئی دوست نہیں بنتا, بہت کم لوگ آپس میں دوست اس انڈسٹری میں بن جاتے ہیں. How many times have you been a victim of that? Victim of what? In that career کہ اچھا ہاں یار یہ میں نے غلط بندے سے کر لی, یہ میں نے غلط بندہ تھا, یہ میں نے غلط بندہ تھا. Many times. شروع میں, پھر اب تو مجھے پتہ ہے کافی, کیونکہ عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے, تو مجھے پتہ ہے کہ اب میں اگر کہوں کہ بھائی آپ کے کریئر میں کسی نے اگر آپ کو مینٹورشپ دی ہے تو وہ کون ہوگا؟ No one. No one. میں نے جب اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا تب سے لے کے اب تک میں نے جو بھی کام کیا میں نے خود کیا ہے. مجھے کسی نے کسی چیز میں ہیلپ نہیں کی, تو مجھے میری ٹیلنٹ یا میری محنت کی بیس پہ کام ملا ہے. But then why do it, Roma? مطلب what's because وہی والی بات کہ اگر مینٹورشپ بھی نہیں تھی اور اس میں کیونکہ میں کسی لابی کا پارٹ نہیں تھی اور میں نے زیادہ فرینڈس بھی نہیں بنایا. شروع میں تو میں بہت انٹروورٹ تھی, اب تو میں بہت بولنا شروع کر دیا, لیکن شروع میں بالکل بات نہیں کرتی تھی, میں چپ رہتی تھی. شوز میں بھی یا شوٹس پہ بھی میں سائڈ پہ بیٹھی رہتی تھی. تو پھر آہستہ آہستہ کام کے لیے, لیکن آپ کو کام جب کرنا ہے تو آپ کو لوگوں سے ملنا جلنا بھی پڑتا ہے, آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں تو بہت سلو تھی اور میں نے آہستہ 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 کیا, تو اس لیے آئی تھنک کوئی مینٹور نہیں تھا میرا. کبھی ریسزم آپ کو فیس کرنا پڑا بیکاز یو آر اے کرسچن؟ I'm sorry I'm asking this question because مجھے پتا ہے ہمارے پاکستان میں مائنورٹیز کو ہم لوگ بہت الگ طرح ٹریٹ کرتے ہیں. I think so. مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے, اس وجہ سے بھی کافی ایشوز ہوتے ہیں. ہاں لمیٹیشنز آتی ہیں ہمارے پاس. It's very sad کہ ہم لوگ اس لیول پہ آ کے ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں. میں نے ایرکا سے بھی یہ پوچھا تھا, میں نے کہا تھا کہ how do you tackle that اسپیشلی کریئر کے اندر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے وہ اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی جو ایک مسلم گرل کو مل رہی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو ٹیکل ود دیٹ؟ مجھے لگتا ہے اب مجھے اس پوائنٹ پہ آ کے تو یہ چیز فیس نہیں کرنا پڑ رہی, کیونکہ اب مجھے میرے کام کی بیس پہ کام مل رہا ہے. تو شروع میں یہ چیز تھی زیادہ, اب تو نہیں ہے اتنا. اوکے دیٹس گڈ. کس پوائنٹ پہ آ کے آپ کو ہوا کہ اچھا دس از انف ناؤ آئی نیڈ ٹو موو آن؟ موو آن فرام واٹ؟ ہوتا ہے نا ایک چیز بار بار آپ کر رہے ہیں, آپ نے یو ڈن دا پیجنٹس, یو ڈن دا شوٹس, ڈن دا ریمپس, تو ایک پوائنٹ آتا ہے آپ کہتے ہیں اچھا واٹس نیکسٹ. تو جب میں نے ماڈلنگ اسٹارٹ کی اور میں شوز وغیرہ کر رہی تھی, شوٹ کر رہی تھی, اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب مجھے ایکٹنگ میں آنا ہے. اور پھر میں نے اپنا ڈیبیو فلم سے کیا تھا, اور پیجنٹ بھی میں نے تبھی کیا تھا کیونکہ میں ایک چیز کر کے مجھے لگتا ہے بور ہو جاتی ہوں, اور سیم کر کے ہم کتنی دیر سیم چیز کر سکتے ہیں نا, تو کچھ ڈفرینٹ کرتے رہنا چاہیے. اس لیے میں نے پیجنٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا, پھر میں ڈراماز میں آ گئی, اور میں انٹرنیشنل چیزیں بھی کرتی رہتی ہوں. کوئی سپورٹ نہیں ہوتی یا کوئی مجھے بولتا نہیں ہے, میں خود سے اپلائی کرتی ہوں آن لائن, کیونکہ میں بیٹھی ہوتی ہوں گھر اور میں سوچتی ہوں کہ اب میں نے نیکسٹ کیا کرنا ہے اپنی لائف میں. یہ سب کر لیا ہے, اب نیکسٹ کچھ کرنا ہے. تو پھر میں
करती रहती हूँ. मैं हैरान हूँ आपने पार्लर नहीं शुरू किया. प्लान था मेरा, पर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया. मैंने अपना फैशन ब्रांड बनाया, क्लोथिंग. अच्छा बना हुआ जी. है. आई डोंट नो अबाउट दैट. क्या है ब्रांड वो? क्लोथिंग ब्रांड. अच्छा किस जी. नाम से? गुनाल के नाम से. गुनाल के नाम जी. से. ओह वाओ. एंड उसमें मर्द हजरात के लिए कुछ नहीं, खवातीन के लिए है. जी जाहिर बात है खवातीन के लिए. अच्छा व्हाट स्प्रेट? एम्ब्रॉयडरी और लॉन. अभी लॉन कलेक्शन लॉन्च करनी है. अच्छा दैट्स वेरी गुड. जी. वेरी गुड. Do you have a store or is just online? Online. Achha, chal, that's good. All right. So you planning to become a designer and actress? That's the next step. Businesswoman and actress. भाई क्या बात है. सबसे लोएस्ट अगर मैं मोमेंट कहूँ कि आपके मॉडलिंग करियर में जहाँ यू फेल्ट लाइक ओके आई शुड क्विट. ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ है और मैं तो क्विट करके 2-3 दफ़ा बैठ भी चुकी हूँ और मैंने सोचा कि मैं जा रही हूँ पाकिस्तान छोड़ के, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है. फिर आई थिंक किस्मत में यही लिखा था. हाँ बट व्हाट कीप्स यू गोइंग देन? काम की चीज़ें और लोगों से डिसअपॉइंटमेंट, और होता है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वैसा मुझे नहीं मिल रहा. मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ पर मैं ऐसा नहीं कर पा रही. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे शायद करना ही नहीं चाहिए. मैं फोर्स कर रही हूँ अपने आप को और मैं खुश नहीं हूँ. तो मैंने सोचा कि मैं मूव हो जाती हूँ और मुझे कुछ और करना चाहिए लाइफ में ट्राई. फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यही करना है, मुझे शौक है और मुझे करना है. और फिर मुझे काम, आई थिंक रास्ते भी खुलना शुरू हो जाते हैं. कभी आपका काम बिल्कुल स्लो हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है. तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर मूव हो रही हूँ तो तब मुझे इक़्तिदार की कॉल आ गई. तब मैं मिस ग्रैंड के लिए गई. तो फिर उसके बाद से मैं पाकिस्तानी हूँ. आप हर 2 साल बाद मैं जा रही हूँ, फिर कहाँ मैं जा रही हूँ. मेरी अच्छी बात है. आई थिंक लाहौर और कराची के अंदर अगर हम देखें तो हमारी जो फैशन इंडस्ट्री बड़ी ठीक ठाक, देयर इज अ बिग कॉन्ट्रास्ट इन दैट. एक टाइम होता था कि अब आपके पास जो सोलो शोज और आपकी बड़े बड़े इंडिपेंडेंट जो डिज़ाइनर्स हैं वो अपने शोज़ करते थे. नाउ एवरीथिंग इज़ ब्राइडल. हम लोग 90-80% ब्राइडल के ऊपर ही काम करते हैं और हमारा ही फैशन शोज़ भी अब मूवी सेट्स और वो सारे कुछ आने. डू यू थिंक कि फैशन इंडस्ट्री इज़ इम्प्रूविंग और फैशन इंडस्ट्री में भी वो रिपीटेटिवनेस आ गई है? बिकॉज आई स्पोक टू लॉट ऑफ डिज़ाइनर्स कि ट्रू फैशन इज़ डेड नाउ. एग्जैक्टली. मुझे भी ये लगता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद से अब वैसे शोज़ नहीं होते. एक शो होता है या सोलो शो 1-2, वरना पहले बहुत अच्छे शोज़, बड़े शोज़ हो रहे थे. मॉडल्स सब बहुत अच्छी मॉडल्स थी, डिज़ाइनर्स. अब काफ़ी नए लोग आ गए इंडस्ट्री में और उस तरह से ग्रोथ नहीं है. मुझे लगता है कि बैकवर्ड जा रहे हैं. बैकवर्ड भी, और एक चीज़ कोई बार बार आप देख रहे होते हैं. मैं सेम आउटफिट सबके सेम, वही सिर्फ आपने रंग बदल दिया और उसके बाद और आप कहते ये पिछले साल नहीं था कुछ उससे. बट हु इज योर फेवरेट डिजाइनर? अगर मैं हु इज माय फेवरेट डिजाइनर दैट यू लव वर्किंग विद? हुसैन रिहार. या उनके डिजाइन्स मुझे काफी पसंद है. ओके जी. एंड फोटोग्राफर, क्योंकि हमारे पास ठीक ठाक फोटोग्राफर्स भी काफ़ी अच्छे फोटोग्राफर्स हैं. सबके साथ मैंने काम किया हुआ है. सबसे अच्छा एक डिसाइड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन शहबाज शाजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर. अच्छा, मैंने नहीं, उनका काम बहुत अच्छा है. ओके जी. ऑलराइट. और उमैर बिन निसार भी बहुत अच्छे हैं. लाहौर में MHM, असद बिन जावेद. ऑलराइट. जी. सो यू आर अ इंक गर्ल. इंक गर्ल. And you have tattoos. Yes, I am. Inker. Ink. वो कहते हैं ना, brotherhood of the ink. Yep. जी. So how many tattoos do you have now? I have 3 tattoos. 3 tattoos. Okay. They're very personal. आपके होते हैं क्योंकि अब इस पे भी हमें बैकलैश आना. अच्छा, टैटू आराम है ये. हाँ जी जी. I know. जी. हमारे रिलीजन में भी है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर why get them? क्योंकि इंसान को शौक होता है कुछ चीज़ों का और वो कर लेता बिना सोचे समझे. तो मैंने भी कर लिया. अच्छा जी. I think you're going to love our excuse me questions because उसमें बड़ी चल. I think I should start with the excuse me questions. Okay. All right. So these are बड़े नन्हे मुन्ने से सवाल हैं. अगर आपने इनके जवाब देने दे दें
نہیں دینے تو نہ دیں, ٹھیک ہے. The reason why I'm single. Because I don't trust men anymore. کچھ زیادہ ہی آنےسٹ ہو گئی. اچھا جی جی. کیا کیا تھا بھائی جان نے؟ I have all the time. I had really bad experiences. So, yeah. دیکھیں میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, بریک اپس آر نیور, بلکہ آئی وڈ سے دے ویری پرسنل, بٹ اف یو ٹیک ون تھنگ فرام دیٹ, وٹ وڈ دیٹ بی, کہ میں نے کیا چیز سیکھی؟ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے سے اب بہت اسٹرانگ ہوں اور میں اکیلے بھی زندگی گزار سکتی ہوں. نہیں ہے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیئرز میں بنایا ہے. They've always created in pairs. I think ایک بیڈ ایکسپیرینس اور دو بیڈ ایکسپیرینس shouldn't put you on that pedal کہ نہیں. ہاں لیکن جب مجھے کوئی اچھا ملے گا پرفیکٹ تو میں شادی کر لوں گی. چلو that's good. مطلب you're open to that. ہاں یہ چیز تو اچھی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھی ڈیفینیشن میں وہ ہو رہا ہے نا, میرا گاسپ نکل رہا ہے اندر سے. لمبی لسٹ ہے. لمبا, ہائٹ نمبر 1, ٹال, وہ تو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور چلو بھائی ویل اسپوکن ہونا چاہیے, ایجوکیٹڈ, ویل مینرڈ اور لائل, کیئرنگ, رسپانسبل, مینٹلی اسٹیبل. Would you like extra large fries with that? لگ رہا ہے میکڈونلڈ کی لسٹ جاتی ہوئی, بہت لمبی لسٹ ہے. تو سب کچھ ایک انسان میں ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن پتہ نہیں کوئی تو ہوگا. ہائے ہائے, لیکن چلیں اللہ کرے یار, وائی ناٹ. مگر کوئی اس کے نیڑے تیڑے آیا ہے کبھی کبھی؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں. چلو, مائی ریسنٹ کرش. Recent crush. Can be an actor, can be a politician, anyone. کرکٹر تو نہیں ہے؟ نہیں. پھر ٹھیک ہے. بلال عباس. Good looking man. He's a good looking man. Yeah, he's a good looking guy. Not bad, not bad. Blad. Not bad. Very nice. تو بلال سے کبھی ملاقات ہوئی؟ نہیں. ویسے نہیں, مذاق کرو, میرا ٹائم دیکھ رہا تھا. اچھا نہیں, کبھی نہیں ہوئی ملاقات؟ نہیں, میں نے ان کو دیکھا ہوا لائیو, بٹ ہمارا انٹریکشن نہیں ہوا کبھی. اچھا, یوں نہیں کہ ٹنگ. نہیں, he's a wonderful actor, but I think اچھا, very nice. بلال, okay, nice. ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گی. ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گی, کافی چیزیں ایسی, لیکن کبھی 5'3" والے بندے کو ڈیٹ نہیں کروں گی. نہیں ہوتا نا کہ بھائی یہ نہیں میں کبھی کروں گی. I would never do that. عدنان فیصل کی پوڈ کاسٹ پہ دوبارہ جاؤں؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ میں پیسوں کے لیے کوئی غلط کام نہیں کروں گی. اوکے, دیٹس گڈ. ایک چیز جو میں شاید کبھی ٹرائی کروں. I really want to try that. اور آپ کی تو لسٹ ہے بھی ایک لمبی سی کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. کیا چیز ہے؟ سوچنا پڑے گا اس بارے میں, ابھی نہیں بتا سکتی. ہاں, ٹرائی کرنا چاہتی ہوں میں نیو چیزیں ٹرائی, بٹ ابھی. ڈو یو کوک؟ کوکنگ آتی ہے؟ جی, مجھے سب کام آتے ہیں سر. سو گڈ, ویری نائس. بٹ ون تھنگ یو, اچھا موسٹلی ہمارے یہاں لوگ آ کہتے ہیں کہ جی ہم بنجی جمپ کرنا چاہتے ہیں, اسکائی ڈائیو کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کی خودکشی کرنے کا شوق ہے؟ جی, کروں گی لائف میں ایک دفعہ سب کچھ. پیراگلائڈنگ وغیرہ میں نے کیا ہے, زپ لائن کیا ہے, اسنارکلنگ کیا ہے, بنجی جمپنگ رہ گیا. وہ میں گئی تھی نیچے تک, اوپر نہیں جا پائی کیونکہ آئی گاٹ اسکیئرڈ, اور میں نے کہا نہیں کر رہی ہوں میں, لیکن میں لائف میں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کروں گی, اسکائی ڈائیو بھی اور بنجی جمپنگ بھی. یہ سب کچھ شادی کر کے آپ ایکسپیرینس کر لیتے ہیں, اس لیے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی.
چلو گڈ یار گڈ. مگر مجھے ہائٹ سے بہت فوبیا ہے, اس لیے گڈ لک. اوکے سو یور اسکائی ڈائیونگ, بنجی جمپ. اوکے آلرائٹ. ایک اپنا شوٹ جو مجھے بہت برا لگا. شروع میں جو آئی تھنک کافی ایسے شوٹس ہوں گے جن میں میک اپ برا تھا اور وہ فوٹوگرافی بھی اچھی نہیں, تو کافی ایسے برے شوٹس ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ وہ دوبارہ کوئی نہ دیکھے. اس ٹائم پہ تو فلٹر بھی نہیں ہوتے تھے. جی. اوہو. میرے فون میں سب سے زیادہ ایپ میں کون سی استعمال کرتی ہوں؟ انسٹاگرام. ہاں یار انسٹاگرام سارے کرتے ہیں آلموسٹ. آئی تھنک انسٹاگرام ایک وہ ہے نا, صبح اٹھتے ساتھ ہی انسٹاگرام. اوکے. سب سے بیسٹ کمپلیمنٹ مجھے کیا ملا؟ That I am the most beautiful woman in the whole world. اور اس کے باوجود آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اچھا بتا سب کچھ دیا. خیر چلو. اچھا کیا انڈسٹری میں نے اپنے سچے دوست بنائے؟ نہیں. The lowest point in my career. ابھی تو نہیں, کچھ عرصہ پہلے ہوگا. ہاں وہی نا, وہ کیا تھا؟ کافی لوئسٹ پوائنٹ ہوں گے ابھی میں, مجھے یاد کرنا پڑے گا. نیکسٹ کویسچن. اوکے ٹھیک ہے. ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. بہت سی چیزیں کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی. کہ وہ کتنا کتا ہے. ہر چیز لڑکوں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. چلو بتاؤ نا, تم ہر چیز کہہ رہی ہو. اچھا اس لیے میں نے کہا کہ بھائی کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا. لوگوں کی ریالٹی اور کیسے ڈیل کرنا ہے لوگوں کو. I know what you mean. Okay. کیا کاسٹنگ کاؤچ ایگزسٹ کرتا ہے؟ جی بالکل. کبھی فیس کیا؟ اسٹارٹ میں. ایک اپنی عادت جو مجھے بہت بری لگتی ہے کہ میں بہت لیزی ہوں. ہیں؟ جی. You don't look lazy. جب میں گھر پہ ہوں نا تو میں بہت لیزی ہوں. میں تو صرف بیٹھی رہتی ہوں صوفے پہ یا بیڈ پہ, میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا. تو پھر مجھے غصہ آتا ہے کہ مجھے لیزی نہیں ہونا چاہیے ویسے, لیکن میں لیزی نہیں ہوں. جب کام کرنا ہوتا ہے تو میں کام کرتی ہوں, شوٹس پہ بھی صبح سے رات تک. لیکن جب میں گھر پہ ہوں تو میں بہت لیزی ہوں. اوکے. ایک ہیرو جس کے ساتھ میں کام کرنا چاہتی ہوں؟ فواد خان. ہاں ویری نائس. اوکے. ایک ہیروئن جس کو میں لک اپ کرتی ہوں کہ یار آئی ریئلی لائک ہر ایکٹنگ. صبا قمر. اوئے کیا بات ہے جی, ساڈی اپنی میرل اسٹریپ. اچھا جی. کیا ماڈلز کو ریالٹی شو میں حصہ لینا چاہیے؟ ڈپینڈ کرتا ہے ریالٹی شو کیسا ہے, تو آپ کو اپنی پروفائل کے لحاظ سے ڈیسائیڈ کر کے کرنا چاہیے. اوکے. کل کو تماشا کی آفر ہو جاؤ گے آپ؟ مجھے آلریڈی ہوئی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تماشا گھر میں سروائیو نہیں کر پاؤں گی, تو میں اس لیے نہیں گئی اور نہیں جاؤں گی. وہی تو جا رہے ہیں کہ آپ ایک ہفتے 2 ہفتے کے لیے. اور مجھے نہیں جانا. نہیں جانا, میں نہیں کر پاؤں گی, مجھ سے نہ ہو پائے گا. ایک چیز جو مجھے اپنی انڈسٹری کی بہت اریٹیٹ کرتی ہے کہ لوگ پروفیشنل نہیں ہیں, ٹائم کے پنکچوئل نہیں ہیں, ڈیلے کرتے ہیں اور مس مینجمنٹ ہوتی ہے ہر چیز میں. جی. مگر آئی تھنک اگر ورک ایتھک وائز دیکھا جائے, کراچی از مور ڈیڈ لائن اورینٹیڈ, کہ یہاں چیزیں پھر بھی آپ کی پیس پہ ہوتی ہیں. لاہور ہم لیٹ بیک ہیں. پروفیشنلزم میں تو کراچی از مچ بیٹر دین لاہور. ون تھنگ دیٹ آئی لو اباؤٹ ماڈلنگ, کہ ہم ہر وقت خوبصورت دکھتے رہتے ہیں. ہیئر میک اپ, کپڑے اچھے, اس لیے دماغ خراب ہو جاتا ہے نا. اوکے. سب سے بری ایڈوائز مجھے کیا ملی؟ مجھے نہیں, ہمسائے کو. سب سے بری ایڈوائز کہ او ہو اچھا, یہ بھی مجھے ایڈوائز ملی تھی کہ مجھے
ब्यूटी पैजेंट में नहीं जाना चाहिए और मैं अच्छा नहीं करूँगी तो मुझे जाना ही नहीं चाहिए. अच्छा, तो लेकिन फिर मैंने हाँ, डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे ये करना है, और फिर मैं गई और वो मैं अच्छा था कि मैं गई. चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड. इंडस्ट्री में मैं किसको अवॉइड करना चाहूँगी? अवॉइड करना चाहूँगी ऐसा कोई भी नहीं. अभी मेरा किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ. सबके साथ ओके हैं आप? जी. ओए होए, मतलब मेरे तो कभी फड्डा हुआ ही नहीं किसी के साथ. नहीं हुआ, आई स्वेयर फड्डा नहीं हुआ मेरा किसी के साथ, क्योंकि मैं बहुत ही निकालें काम, क्लिप वो जो हमने पेशेंस हूँ. अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो मैं इग्नोर करती हूँ. अगर मुझे गुस्सा आ भी रहा है तो मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, मैं चुप कर जाती हूँ. तो मेरा किसी से कोई फड्डा नहीं हुआ अभी तक. चलो मान लेते हैं. अगर आप कह रही हैं तो ठीक है, मान लेते हैं. एक दिन के लिए अगर मैं पीएम बनूं तो कौन सा लॉ पास करूंगी जो इरिवर्सिबल होगा, कि वो लॉ फिर बाद में बदल नहीं सकता? रेपिस्ट को सज़ा मिलनी चाहिए उसी वक्त. अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और जितने भी केसेस आते हैं वो सब छूट जाते हैं और कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा. तो मुझे लगता है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए उसी वक्त. डेथ पेनल्टी. एक चीज़ जो मैं वाकई ही सीखना चाहती हूँ, कि आई वांट टू लर्न दैट बहुत स्किल. कुछ सीखना चाहती हूँ ज़िंदगी में. अभी फ़िलहाल क्या सीखना चाहती हूँ? कि मैंने व्हाट्सएप की बात स्विमिंग सीखना चाहती हूँ अभी. स्विमिंग नहीं आती मुझे. भाईजान अभी इनके इंस्टाग्राम पे जाएं, 70% पूल के ऊपर I तस्वीरें. love beaches, I love pools, मगर but अल्लाह माफ़ी I don't know how to करे, swim. औरत को तैरना नहीं आता. यही तो कह रही हूँ कि I love beaches, I love pools, but I don't know how to swim. So I want to learn swimming. No, my wife, she can't swim. So मैं फातिमा को अक्सर ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ पता है ये सर्वाइवल स्किल है. Everyone on this planet should know how to swim. ये आपकी जान बचा सकता है कभी. मगर उसके साथ बचपन में एक हुआ था, शी वॉज अबाउट टू ड्राउन, तो वो एक माइंड में फोबिया बैठा हुआ है. सो यू नीड टू लर्न हाउ टू स्विम. दैट्स लाइक कि भाई जिस तरह नहीं होता कि आपको CPR आनी चाहिए ना, ऑल दैट, उस तरह भाईजान आपको स्विमिंग आनी चाहिए. दिस कैन सेव योर लाइफ. ओके. एंड ऑफ कोर्स कि मेरी जवानी का राज क्या है? मेरी जवानी का राज मेरी मामा बहुत प्यारी हैं और हम सब बहन भाई बहुत प्यारे हैं. तो आई एम नेचुरली ब्यूटीफुल. खुदा का शुक्र करती हूँ इस चीज के लिए. डर्मेटोलॉजिस्ट मेरा दोस्त नहीं है. नहीं, अभी ऐसा कुछ करवाया नहीं मैंने फेस को, तो नहीं करवाया. नेचुरल है फेस. बट नो फिलर्स, नो बोटॉक्स, नथिंग लाइक दैट. बट आर यू अगेंस्ट इट, और मतलब बिकॉज़ देखिए हमारा इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है. नो, आई एम नॉट अगेंस्ट इट. मुझे लगता है कि जिसका जो दिल कर रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि आपके फेस में कुछ चीज़ नहीं ठीक तो आप करवा लें जाके. लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ी, या मुझे अभी नहीं करवाना, लेकिन शायद एक एज के बाद मैं कुछ करवा लूँ. मैं ये नहीं पूछूंगा आपकी एज क्या, बिकॉज आई थिंक दैट्स अ रूड क्वेश्चन. ठीक है. मगर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा अगला टैटू क्या होगा? नो मोर टैटूज. ओके. And last but certainly not the least, but what do I want to be remembered as? सोचो, टाइम लेते हैं आराम से. I don't know. मैं एक हिंट देता हूँ कि भाई लोग मुझे याद करें कि एक वो लड़की थी जो कि पैजेंट पे गई थी, एंड शी प्रेजेंटेड हर कंट्री. एक वो लड़की थी जिसने एक फिल्म बहुत अच्छी की, बहुत अच्छे ड्रामे किए, एंड उसने बीच में एक अच्छा सोशल वर्क भी किया. एक लड़की थी, लड़की नहीं थी, पाकिस्तान. शी वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान. बेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान. ओके. एक्ट्रेस में एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. एनी डायरेक्टर जो लिस्ट में है कि यार मैंने इसके साथ काम करना है, यू वांट टू वर्क विद दिस डायरेक्टर, या किसी का काम आप फॉलो करते हो? मैं बिलाल लशारी के साथ काम करना चाहती हूँ. अच्छा जी. चल निकल मेरा भरा इधर से. नहीं बिली यार इज अ ग्रेट डायरेक्टर. ओके. बिलाल लशारी के साथ आप काम करना चाहती हैं. ठीक है. फिल्म में? जी. वेरी नाइस. ओके. एक्शन करता हूँ भी. I can do it. All right. But Roma, thank you so much for taking time out. Really appreciate it.
and I was a bit short notice up and down ہو رہا تھا, but thank you for being so humble and آپ نے بڑا اس کو کوآرڈینیٹ بھی کیا. I really appreciate کہ جب کوئی آپ کو ٹائم اپنا دیتا ہے, so I'm thankful. اور اللہ آپ کو اسی طرح تھینک یو. ڈریم مین وہ جو لسٹ ہے 90% انشاءاللہ وہ آپ کو ملے, اور اسی طرح آپ اور بھی زیادہ ایکٹنگ کریں and all, and would love to see you after 2 years جب آپ نے فلم بھی کر لی ہوگی, تھوڑے سے اور بھی کام کر لی ہوگی, and then we're going to sit and talk more, okay? All right. Thank you so much. No, my pleasure. بھائی جان اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, اور اگر ہو سکے کامنٹس پہ ہاتھ ہلا رکھیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.